میرا کنسرن یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی لڑکا باہر پہلے پاکستان میں اس کی فیملی اس کا رشتہ نہیں کر رہے اور وہ بہت زیادہ فورس کرنے کے بعد باہر شادی کر لیتا ہے اور اپنے سے کچھ تھوڑی ایجڈ سے یا کیسے بھی شادی کر لیتا ہے، اینڈ دین کوئی کسی لڑکی کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہے پاکستان میں اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ بھی چاہتا ہے جبکہ وہ لڑکی سنگل ہے، تو مطلب وہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اس لڑکے سے دوسری شادی کر لے، تو اس کی فیملی مطلب لڑکی کی فیملی اس کو کہتی ہے کہ مطلب تم کوئی للی لنگڑی ہو یا تم من پڑھ ہو، جاہل ہو، مطلب تم فائنینشلی ٹھیک ہو، تم جاب کرتی ہو، تم یہ تو تم کیوں اس کے ساتھ دوسری شادی کرنا چاہتی ہو جبکہ وہ ایک عورت سے پہلے ہی شادی کر چکا ہے۔ تو مطلب ایسی کنڈیشن میں جبکہ وہ لڑکی خود بھی چاہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ نہ وہ کبھی اس کے پاس باہر جا سکتی ہے، کیونکہ ہر باہر کا قانون ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بیوی ہے تو آپ دوسری کو نہیں لے کے جا سکتے، لیکن وہ اسٹل مطلب چاہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ تو ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم کسی کے ساتھ ایسے ریلیشن میں بھی نہیں رہ سکتے لیکن ہم اس کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو کہا نا کہ خواتین بہت ایموشنل ہوتی ہیں نا، اب یہ کیس جو ہے یہ ایسا ہے کہ کم از کم گھر والے جو ہیں، جو فیملی والے ہیں، وہ ان کی بات کو ویٹیج تو دے کے پوچھے نا کہ بھئی کیا مسئلے مسائل لگ رہے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ایموشنل ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ چلو یہ بہت اچھا ہے، اور کئی دفعہ مرد حضرات اپنی پہلی بیوی کی بہت برائیاں بھی کرتے ہیں، وہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ کہتے یہی ہیں کہ وہ بہت بری ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ایسی نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، اور وہ اس طرح کر کے بہت ساری اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کر کے اس کو ایک اور نئی لڑکی کا دل نرم کرتے ہیں، اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو لڑکی ہے نا وہ ان سے شادی کر لے نا۔ تو اس لڑکی کو ذرا کریٹیکلی دیکھنا چاہیے، اپنے جذبات کو سمیٹ کر دیکھنا چاہیے کہ بھئی کیا کیا چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز سے میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ بعد میں وہ انہی پہ پریشان ہوگی، اگر یہ وہاں جا بھی نہیں سکتی، اس کو ساتھ رکھ بھی نہیں سکتا، پھر وہ کیسے آئے جائے گا، کیسے اس کو سپورٹ کرے گا، اگر یہ کما رہی ہے سب کچھ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خود ہی کھاتی پیتی رہے گی، تو شادی کا مطلب ہے کہ اس مرد کے اوپر ایک لائبلٹی آتی ہے، مرد کے اوپر ایک فیکٹر آتا ہے کہ اس نے سب کو جو ہے کو مینج کرنا ہے ساری باتوں کو نا، لیکن اگر وہ مینج ہی نہیں کر سکتے تو پھر وہ کیسے کرے، وہ اس کو مشکل ہوگی نا، وہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے وہ لے کر چلے گی۔ تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ جو گھر والے ہیں وہ بھی کوئی لاجیکل باتیں لے کر آئیں، کوئی سالڈ باتیں لے کر آئیں کہ لک یہ ہمیں 4 مسئلے نظر آ رہے ہیں اور یہ جو 4 مسئلے ہیں ان کے یہ 3 سلوشنز ہیں۔ اب اگر وہ لڑکی سن لیتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں سنتی تو پھر اور کیا کیا جا سکتا ہے نا، پھر اس کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کوئی صحیح بات ڈالے کہ وہ باتوں کو صحیح طرح سے سمجھ سکے۔ نیکسٹ کسی کا سوال ہے کہ میرا ایک رشتہ آیا ہے and I am 38 years old۔ وہ عالم ہے، میں خود دین کی طالب علم ہوں۔ سب چیزوں کو دیکھ کر گھر پہ بات کی ہے، فائنینشلی ٹھیک ہے، بس آلریڈی 5-6 ان کے بچے ہیں اور ایک بیوی بھی ہے، اور سب گھر والوں کو پتہ ہے۔ میں نے استخارہ بھی کیا ہے کہ مگر ایک بات مجھے تنگ کر رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اس شادی کرنے کی وجہ سے ان بچوں اور ان کی جو پہلی وائف ہے ان کو کوئی تکلیف ہو، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے بہت سے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جہاں پہ مرد بہت دیندار ہوتا ہے، جب وہ دوسری کسی بیوی کو لانا چاہتا ہے تو وہ خاتون سمجھتی ہے کہ کیونکہ یہ دیندار شخص ہے تو وہ دین کی سمجھ رکھتا ہے تو وہ انصاف بھی کرے گا، اور بہت سے ایسے کیسز میں وہ پہلی بیویوں کے ساتھ بھی کوئی خاص انصاف نہیں کر رہا ہوتا، اور جب وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہوتا تو وہ پھر اور بھی کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا، یعنی کہ وہ آپس میں بھی پھر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور ان کی پریشانیاں رہتی ہیں۔ تو جسٹ بیکاز سم ون از عالم دین ڈزنٹ مین کہ جی اس کے مسئلے مسائل جو ہیں نا اس طرح بھی نہیں ہوں گے۔ ایک تو اس کو ضرور دیکھ لیں، اور اگر پاسبلٹی ہے ان کی پہلی بیوی ہیں تو ان سے ملاقات کر لیں، ان سے بات چیت کر لیں، یا ان کے بچوں میں سے کسی سے مل لیں۔ بات چیت کرنے سے پھر بہت سی باتوں کو آپ کا تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی سمجھنا ہے، فرض کریں کہ نہیں شادی کرنا چاہ رہی ہیں اور وہ نہیں ایسی بات چیت کر سکتی، سچویشن ایسی نہیں ہے، اس ایکسیپٹنس کے ساتھ جانا ہے کہ پہلی وائف کو سیٹ بیک ہوگا، بچے بھی اپسیٹ ہوں گے، لیکن اگر یعنی آپ کے اندر یہ ایک فیلنگ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر یہ کر رہی ہیں، اسی طرح سے آپ جب یہ شادی کریں گی تو آپ اچھے طریقے سے بچوں کو ملیں گے بھی، وہ تھوڑا بہت ایٹیچیوڈ دیں گی، پھر بھی آپ اچھے طریقے سے ان سے بات چیت کریں گی، تو آپ
پھر وہی بات ہے استخارہ کر کے اپنے گھر والوں سے سب سے مشورہ کر کے موو آن، تھوڑا سا ویل پریپیئرڈ رہیں کہ ظاہر ہے آپ کے اوپر تھوڑا سا ایک امپیکٹ آئے گا، کوئی باتیں آپ کو سننی پڑیں گی، لیکن انشاءاللہ اللہ سے اچھی امید رکھ کے پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے کچھ کیسز ایسے دیکھے ہیں جن میں 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں اور وہ بہت اچھی طرح سے رہ رہی ہیں اور وہ بہت سلوک کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتی ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک فیمیل کی کوالٹی ہے، مرد کا اس میں کوئی خاص اتنا رول نہیں ہوتا. یہ ایک فیمیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ہولڈ کرتی ہے، اور پھر اگر دوسری فیمیل بھی اسٹیبل ہے تو وہ دونوں بہت اچھی طرح سے ایک باؤنڈری سیٹ کر کے اس کے ساتھ رہ سکتی ہیں. دیکھیں نا، ساس بہو کے جھگڑے میں بھی مرد نہیں ہینڈل کر رہا صحیح. اسی طرح اگر 2 بیویاں آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہیں، پریشان ہیں، تو وہ مرد جو ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہ بھی ادھر ادھر پھر رہا ہے. تو ایک عورت کی وہ ساتھ اچھی طرح سے رہنا سیکھ جائے نا تو وہ بہتر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ایک انگلش میں ٹرمینالوجی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وولنگ، WOLLYING. کہ وولنگ کیا ہے کہ ایک عورت ایک دوسری عورت سے دشمنی کرتی ہے اور اسی دشمنی میں وہ آپس میں نا ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہتی ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا میم، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی یہ بھی دیکھنے میں آیا سوسائٹی میں کہ ایک صاحب جو ہیں انہوں نے شادی کی ہے، 1-2 بچے بھی ہو گئے، اور ان کو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ جی ہماری تو آپس میں بن رہی نہیں ہے اور نہیں چل رہا نظام اچھا. اب ان کا یہ سٹانس ہے کہ جی کیونکہ یہ میری بیوی ہے، بچوں کی ماں ہے، تو یہ بھی رہے گی، اس کو میں نان نفقہ بھی دوں گا اور اس کو گھر بھی دے دوں گا، لیکن مجھے اپنی ذہنی کمپیٹیبلٹی کے لیے ایک اور عورت بھی چاہیے. تو اب ان کو دوسری شادی بھی کرنی ہے، لیکن اس خاتون کو انہوں نے ایز اے کیئر ٹیکر آف ہز چائلڈ بھی رکھنا ہے. تو اب یہ جو سچویشن ہے اس میں اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ کوئی دوسری خاتون آتی ہیں، اس فیملی کو جوائن کرتی ہیں، تو ان کی کیا پوزیشن ہوگی اور کیا یہ ڈیسیژن بہتر ہوگا؟ اور جو پہلی خاتون ہے ان کی مینٹل ہیلتھ پہ اس چیز کا کیا افیکٹ پڑے گا؟ تو کیا یہ چیز پازیٹیولی اس کو چلایا جا سکتا ہے؟ کیا جو آدمی ہے اس کا یہ سٹانس جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں بات کیجیے گا، کیونکہ یہ میں نے سچویشن دیکھی ہے سوسائٹی میں. اس میں بہت ہی نا ایک نیگیٹو کونوٹیشن آ گئی ہے کہ جی وہ کیئر ٹیکر ایز اے کیئر ٹیکر رکھ رہا ہے. مطلب میں اس کو بہت پازیٹیولی لے رہی ہوں کہ ٹھیک ہے جی، اس کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک مسئلہ چل رہا ہے اور وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ اس یونٹ کو بھی کسی حد تک پریزرو کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے کیونکہ وہ ماں ہے اور اسی کا بچہ ہے تو میں ان کو بھی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہے، وہ یونٹ بھی ڈسٹرب نہ ہو. تو اگر وہ ان کو اس طرح ایک عزت دیتے ہوئے ان کو رکھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ہم اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں نا کہ لو جی تمہیں تو اس نے کیئر ٹیکر کیا، وہ مدر ہے اس کی نا، اس بچے کی، تو وہ رکھ رہا ہے. ہاں ایسی میں نے شادیاں کچھ دیکھی ہیں جس میں پہلی بیوی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے اور دوسری بیوی وہ پڑھی لکھی لاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو میرے پہلے بچے ہیں ان کو بھی تم نے ٹیک کیئر کرنا ہے اور جو اپنے بچے ہوں گے ان کو بھی کرنا ہے. اب اگر اس نے یہ بات بیوی کے ساتھ کلیئرٹی سے پہلے سے ڈسکس کر لی ہے، میں ایسی بھی کچھ فیملیز کو جانتی ہوں جس میں ہسبینڈ نے وائف کو پہلے سے کہا ہے کہ میں سیکنڈ میرج کر رہا ہوں اور میں اس میں یہ بھی ایک ریزن ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھی لکھی ہو تو تم میرے باقی بچوں کو بھی مینج کرو، اور وہ بیوی تیار ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر ہمیں اس پہ کوئی ترس کھانے کی ضرورت نہیں. بیوی کہتی ہے ہاں شور وائی ناٹ، میں ضرور کروں گی، میں کرنا چاہوں گی، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. پھر ہم سوسائٹی جو ہے نا ہم پیچھے ہٹ جائیں. اگر میاں بیوی جسے کہتے ہیں نا میاں بیوی راضی، تو پھر ہم کیوں اس مسئلے میں اس چیز کو تھوڑا سا زیادہ خرابی کی طرف لے جائیں. تو تھوڑا سا پازیٹیو طریقے سے اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو وہ چیزیں بہتری کی طرف بھی ہو جاتی ہیں. ہاں اگر وہ بیوی کہتی ہے کہ نہیں مجھے یہ منظور نہیں ہے، میں نہیں یہ کام کرنا چاہتی، تو ظاہر ہے پھر وہ چیز فری ٹو ڈیسائیڈ فار ہر سیلف کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، کیسے رہنا چاہ رہی ہے. اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب عورت جو ہے نا، جب یہ دوسری شادی والا سلسلہ آتا ہے نا، تو آج آپ دیکھیں آج کے سیشن میں نے سارے نیگیٹو جذبات کی بات کی ہے آپ سے، اور وہ بھی نیگیٹو جذبات ایسے ہیں جن کو ہمیں مطلب ان اے وے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہاں یہ والے نیگیٹو جذبات اس ریلیشن شپ کے ساتھ آئیں گے، وہ ہوں گے. اس عورت کو اس کی ویلیڈیشن دینی ہے، وہ انسیکیور ہوگی، اس کو جیلسی ہوگی، اس کی طبیعت خراب ہوگی جب بھی اسے ہوگا کہ ہسبینڈ جا رہا ہے ادھر اور یہ کام کر رہا ہے. تو جب اس نے کوئی اس شخص سے الگ ہونے کا فیصلہ کرنا ہے، کوئی بچوں کے معاملات پہ فیصلہ کرنا ہے،
تو دیکھیں نا، اس نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میاں اگر غلط فیصلے کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے سامنے پھر جواب دہ ہونا شروع ہو جائے، وہ اتنے غلط بلنڈرز کرنا شروع کر دیں. تو پہلے اس کو اپنے جذبات کو سمیٹنا ہوگا، اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرنا ہوگا کہ یہ جتنے خیالات مجھے آ رہے ہیں نا، جسٹ بیکاز میں انسیکیور ہو گئی ہوں، میرے نیگیٹو ایموشن بہت زیادہ ہیں اور وہ اسی سچویشن کی وجہ سے ہیں، اسی لیے مجھے اپنے آپ کو بہت طریقے سے سیٹل کر کے اور بڑے حوصلے سے آگے لے کے جانا ہوگا، تاکہ وہ نا ٹھہراؤ کے ساتھ فیصلے کرے. اس طرح کے فیصلے جو ہوتے ہیں نا، ایموشنل ہو کے، ہائپڈ اپ ہو کے نہیں کیے جاتے. یہ مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ یہ ساری باتیں ہمیں ڈرامے اور فلموں میں سکھایا جاتا ہے. یہ اتنا ہائپ ہوتا ہے، اتنا ہائپ ہوتا ہے، اتنی چپیڑیں، تھپڑ، دھکے، مکے، چیخنا، چلانا. ریئل لائف ایسی نہیں ہونی چاہیے ہماری. ریئل لائف ایک مسلمان گھر میں ایسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے ناراضگی بھی ہے، اس کا اظہار صحیح طرح سے ہو، اس کو مینج صحیح طرح سے کیا جائے، اس کے بارے میں بات صحیح طرح سے کی جائے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو آئی ایم سو سوری، آئی ایم ناٹ ریڈی فار دس، لیکن آپ مجھے کوئی اور الٹرنیٹیو دیں، یا میرے پاس یہ الٹرنیٹیو ہے. کیونکہ ہماری خواتین جب ایموشنل ہو جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو بھی نہیں آتا. دے ہیو نو سیکنڈ پلان. جب ان سے پوچھا جائے، میں نے تو بہت دیکھا ہے کہ ایک عورت مجھے اپنا مسئلہ بتا رہی ہے، اس کا سارا مسئلہ میں نے سنا، کئی دفعہ 45 منٹ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اور ساری باتیں سننے کے بعد میں نے ان سے کہا چلیں آپ یہ کر لیں. اس پہ بھی جواب کیا آتا ہے؟ نہیں، یہ میں کروں گی تو یہ ہو جائے گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا آپ پھر یہ کر لیں. نہیں، یہ کروں گی تو یہ ہو جائے گا. اچھا پھر آپ یہ کر لیں. مطلب میں ان کو کوئی 5 یا 6 آپشنز انہی کی سچویشن کے مطابق دیتی ہوں. پھر میں ان کو آخر میں کہتی ہوں دیکھیں اب اگر آپ ہر بات پہ کہہ رہی ہیں نہیں نہیں نہیں، تو پھر آپ مجھے بتا دیں what is the solution. پھر وہ کہتی ہیں میں آپ سے یہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں. تو مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ جذبات بھڑکے ہوئے ہیں نا، تو پھر راستہ نہیں نظر آتا، اور اس راستے پہ ہم کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. تو جذبات کو سیٹل کر کے دیکھیں تو کئی دفعہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل رہا ہوتا ہے. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں آلریڈی اپنے ہسبینڈ کی سیکنڈ مہینے کا بچہ تھا جب میری شادی ہوئی تھی. تو مسئلہ یہاں آ رہا ہے کہ اب کچھ عرصے سے پتہ نہیں اس نے مطلب میری شادی کو 12 سال ہو گیا، سوری بیٹی میری 10 سال، اب جھکاؤ نا سال میں لگ گیا، اور دوسرا ان کا 10ویں سال میں لگ گیا. اب ان کا جھکاؤ ٹوٹلی اس عورت کی طرف ہو گیا. مطلب میں نے اس کے حصے کی بھی سیکریفائسز کی ہیں، ان کی ماں کو سنبھالا، ان کی بہن کو، کہ مطلب وہ کہتے تھے جو اس نے نہیں کیا میں تمہیں کس لیے لے کر آیا ہوں. میں جب کہتی تھی کہ اس کا بھی تو فرض بنتا ہے نا یہ سب سیکریفائسز کرنے کا، یعنی انہوں نے میرے آنے کے بعد اس کو ہی اوپر رکھا، اور سٹل میں اس ٹراما سے گزر رہی ہوں. بہت ڈپریشن ہے میری زندگی میں. مجھے کھڑے کھڑے ذلیل کر دیں گے، اس کو پریورٹی دیں گے سرونٹس کے سامنے، سرونٹس کو کہیں گے اس کی بات پہلے سنو، اگر میں غصے میں آگے کچھ بولوں گی تو کہیں گے یہ تو پاگل عورت ہے، اور میرے بچوں کو نیچا دکھائیں گے، ان کے بچوں کے سامنے آپ جناب سے بات کریں گے. مطلب بہت جو ہے نا ڈفرنس کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اپنی مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی ماں ہے تو میں ان کے نیچے بچ رہا ہوں، ہر چیز ان کے مطابق. مطلب میرے بچے ان کی ماں کے ساتھ سوئیں، بعض اوقات میرے بچے کہتے ہیں ماما ہم نے آپ کے ساتھ سونا ہے، تو میں مجبور ہو جاتی ہوں کہ بچوں کی سنوں. دیکھیں بچے جو ہیں وہ ماں کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے دادی کے ساتھ سونا. بعض اوقات میں سلا بھی دیتی ہوں، لیکن سیکریفائسز میرے سے چاہیے، اور پیسہ، دولت، عزت سب اس کے پاس رکھا ہوا ہے. مجھے صرف خرچہ ملتا ہے، وہ بھی مطلب مانگنے سے، یا ایکسٹرا کوئی چیز چاہیے ہو تو اس پہ لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد. آپ کی کافی مشکل سچویشن لگ رہی ہے، اور میں آپ کا درد جو ہے محسوس کر سکتی ہوں کہ اس وقت آپ کتنی مشکل میں ہیں. اور بات یہ ہوتی ہے کہ مطلب سسرال میں کوئی اچھی طرح نہ ڈیل کرے تو وہ پھر بھی چل انسان سہ لیتا ہے، لیکن جو سوکن ہو اور پھر اس کے ساتھ مقابلے پہ آپ سے جب ڈیل کیا جائے اور آپ کو پھر لیٹ ڈاؤن کیا جائے تو یہ کافی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو جاتی ہے. اس میں یہ کہ تھوڑا سا وہی بات ہے کہ آپ کو اپنے ڈپریشن پہ اور اپنے جذبات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ آپ یہ بھی آبزرو کریں نا کہ وہ کیا بیہیویئر دیتی ہیں، یعنی وہی مسئلہ جب آپ کے سامنے آتا ہے آپ کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے، اور وہی مسئلہ جب آپ کی سوکن کے سامنے جاتا ہے تو وہاں پہ ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. آئی ایم شیور کہ ان کو بھی آپ سے بہت سی انسیکیورٹیز ہوں گی، لیکن انہوں نے کچھ اسمارٹ مووز ایسی کی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ان سیکیورٹیز کو مینج کر لیا ہے، ہینڈل کر لیا ہے، اور آپ پریشان ہو گئی، اور جب آپ پریشان ہوئیں تو اس کی وجہ سے آپ اس کو نہیں مینج کر سکیں اور ہینڈل کر سکیں. اور پھر ایک اور بات بھی کہ جو کچھ بھی آپ نے کیا
اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا نا. آپ نے اللہ کی خاطر کیا, آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو کہا ٹھیک ہے آپ نے ان کی بات مانی اور کیا, لیکن اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. لیکن یہ کہ تھوڑا سا یہ جو آپ کے غصے کے ایپیسوڈ ہیں, غصے سے چیزوں کو مانگنا ہے اور بات کرنا ہے نا, ان کو آپ کو تھوڑا سا ان سائیکلز کو بریک کرنا پڑے گا. اس کا طریقہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. جب آپ وہ بریک کریں گی, طریقہ سیکھیں گی, تو پھر یہ ہے کہ کم از کم پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے نا کہ لڑائی تو نہ ہو. لڑائی کے بغیر آپ ان باتوں کو منوانے کی کوشش کریں. وہ جب آپ سیکھیں گی طریقہ اور اپنے جذبات کو مینج کریں گی نا, تو پھر آسانی آئے گی. کیونکہ آپ کے جب جذبات بھڑک جاتے ہیں اور آپ کے ہسبینڈ وہیں پہ آپ کی انسلٹ کر دیتے ہیں نا, تو یہ پھر اچھا نہیں ہے نا. تو سب سے پہلے آپ نے اس کو کوئی بند باندھنا ہے, اس کا کوئی طریقہ سیکھنا ہے کہ آپ کیا کر سکیں. جی مجھے یہ سوال ہے کہ مردوں کو کیسے سمجھا جائے, مردوں کی موڈ سوئنگز کو کیسے سمجھا جائے. کبھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور کبھی بہت برا, اور ایون کہ مطلب بہت زیادہ ہی انسلٹنگ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ بھی اتنا انسلٹ کر دیا. اس کے حوالے سے کچھ بتا دو. نہیں, سب مرد ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم کو ایک جنیرک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی مردوں کو کیسے سمجھا جائے گا. ہاں کچھ بیہیویئرس ہیں مردوں کے جو جیسے عورتوں کے ایک سرٹن بیہیویئر ہوتے ہیں, اس طرح مردوں کے بھی سرٹن بیہیویئرز ہوتے ہیں. لیکن ہر مرد ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ہر عورت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو جو بھی مرد ہے جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں, آپ کو اس کا پورا بیک گراؤنڈ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. ہماری جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا, ہمارے بیک گراؤنڈ سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم کیونکہ جب اپنے بیک گراؤنڈس کو نہیں سمجھ پاتے, تو ہماری پرسنالٹی کے ساری جیسے جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ بھی اسی بیک گراؤنڈ سے آتی ہے, جو ویکنیس ہوتی ہے وہ بھی اسی بیک گراؤنڈ سے آتی ہے. پھر یہ کہ ہیومن بیہیویئرس کو اسٹڈی کرنا چاہیے, اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے کہ ایک سرٹن ہیومن بیہیویئر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے پیٹرنز دیکھنے چاہیے, پیٹرن سے ہمیں بہت چیزیں پتہ چلتی ہیں نا. ایک ہوتا ہے آئسولیٹڈ بیہیویئر, ایک ہوتا ہے پیٹرن. پیٹرن ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ مسئلہ ہے. جب ایک آئسولیٹڈ ایونٹ ہوتا ہے نا, اس کو نہیں ہم اٹھاتے. اس کے لیے جو ایک بہت اچھی بک ہے نا, مین آر فرام دا مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس, یہ بہت اچھی بک ہے. اس میں کافی حد تک بتایا گیا ہے کہ مردوں کے نارمل بیہیویئر کیسے ہوتے ہیں, عورتوں کے نارمل بیہیویئر کیسے ہوتے ہیں. تو اس کو ضرور پڑھ لیں. اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جائے گا. نیکسٹ کسی کا سوال ہے کہ آئی ایم اے سیکنڈ وائف, مائی ہسبینڈ ہیز اے اسٹرانگر لو ریلیشن شپ ود ہز فرسٹ وائف ایز دے آر ٹوگیدر سنس 8 years. اب ہسبینڈ کو خیال آیا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے دوسری شادی کر کے, اور وہ اپنی وائف سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اب میں تمہارے لیے کوئی افیکشن, کوئی لو, کوئی کچھ فیل نہیں کرتا. سو آئی ہیو نتھنگ فار یو. سو اس کیس میں دوسری بیوی کیا کرے؟ پہلے تو اللہ سے دعا کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ مطلب کیا حالات تھے, کیا واقعات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے سیکنڈ میرج کی تھی. گھر والوں کی سپورٹ تھی, کیا وجوہات تھیں, ان وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ سیکنڈ وائف ہیں, یہ بھی دیکھیں کہ پہلی بیوی جو ہے انہوں نے کس طرح سے اپنا ریلیشن شپ ان کے ساتھ اسٹرانگ رکھا ہوا ہے, اور اپنے آپ کو ڈپریس کیے بغیر اس ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. ایکچولی ہوتا یہ کہ جب ہسبینڈ وائف آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا, یوزلی میں نے دیکھا کہ خواتین یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ بیوی دوسری بیوی کو بیچ میں لا رہی ہوتی ہیں کہ آپ اس کے ساتھ اس طرح ملتے ہیں تو میرے ساتھ ایسے نہیں ملتے, آپ نے اس کے لیے یہ کیا تو میرے ساتھ ایسے نہیں کیا. اس سے حالات بہت خراب ہوتے ہیں. ہم خود دوسرے کو اپنے جو جس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, ہم بار بار انہی کو بیچ میں لا رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑی سی اگر یہ ایفرٹ کر لی جائے کہ nobody should be coming in between your relationship, آپ اپنے ریلیشن شپ میں خود ہی رہیں اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ اس کے ساتھ بہتر بنانے کی اس طرح کوشش کریں, تو اس سے کچھ بہتری آ سکتی ہے. لیکن کیونکہ مجھے پورا سینیریو نہیں پتا گھر والوں کا کیا ہے. اچھا, ایک اور بات بھی میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہسبینڈ وائف کے معاملات ہوتے ہیں نا, صرف ایک اسپاؤس کی بات سن کے کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ہر ایک کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. میں نے جب بھی کپل کاؤنسلنگ میں اپنا جب بھی کام کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ وہی بات ہوتی ہے لیکن ہسبینڈ اپنے پرسپیکٹیو سے بتا رہا ہوتا ہے اور وائف اپنے پرسپیکٹیو سے بتا رہی ہوتی ہے, اور ان کے درمیان میں صرف مس کمیونیکیشن ہوتا ہے. اور کبھی کبھی وائف جو بتا رہی ہوتی ہیں تو مسئلہ وائف میں ہی ہوتا ہے. جب آپ ہسبینڈ کی بھی بات سنتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جی بیوی بیچاری اپنے آپ کو بہت سمجھ رہی ہے کہ میرے سے بہت زیادتی ہو رہی ہے, اور مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہسبینڈ میں ہوتا ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دونوں کی بات سن کر پھر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ جی وہ کیا بات کر رہے ہیں, کس طرح سے کر رہے ہیں, اور اس میں کس طرح سے ایک ون ون کریٹ کیا جائے, کہاں پر شوہر کمپرومائز کرے, کہاں پر بیوی کمپرومائز کرے, تاکہ
دونوں مل کر کوئی بہتری کی طرف جو ہے نا لے کر جا سکیں اپنے آپ کو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شوہر کو نا وجوہات کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض دفعہ وہ لوگ خود وجوہات ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ ایک شوق ہوتا ہے ان کو کہ کسی صورت ان کے پاس دوسری تیسری، جیسے وہ لوگ ایک شوق میں بولتے ہیں کہ ان کو شادیاں کرنی ہے. شادیاں کرنی چاہے ان کو دین کا کچھ پتا ہو نہ ہو، سنتوں کے بارے میں کچھ معلوم ہو نہ ہو، لیکن 4 شادیوں کی سنتیں، 4 شادیوں کی ان کو اجازت ملی ہوئی ہے، اس بارے میں پورا پتا ہوتا ہے. پہلی بیوی کی عزت، پہلی بیوی کا رسپیکٹ ان کے اوپر کتنا لازم ہے، کتنا فرض ہے، اس کی کیا ضروریات ہیں، اس کے بارے میں انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا. لیکن دوسری کرنے کے ساتھ یہ ساری چیزیں ان کو پتا ہوتی ہیں. آگے کس طریقے سے ان کو لے کے چلنا ہے، پہلی کی زندگی کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اس کی ایموشنل، اس کی مینٹل ہیلتھ کیا ہوگی، اس کا اثر ایک گھر کے اوپر کیا پڑے گا. ایک گھر کو توڑ کے ایک انسان کیسا دوسرا گھر بنانے کی کوشش کر سکتا ہے. میں خود اس کا شکار ہوں. 29-30 سال کے بعد میرے شوہر نے دوسری شادی کی خاموشی سے، سیکرٹلی، اور 1 سال کے بعد مجھے بتایا کہ میں تو پچھلے سال کر چکا، جبکہ اس سے 1 سال پہلے میرے اپنے بچوں کی شادیاں ہوئی تھی. بچوں کی شادیوں کے ساتھ انہوں نے اپنی سیکنڈ شادی بھی کر لی. جب مجھے پتا چلا، آف کورس میرے لیے وہ بہت شاکنگ تھا. جب ایک عورت کی مینٹل ہیلتھ کا ان کو پتا چل گیا کہ وقت اس عورت کس پین سے گزر رہی ہے، تو بجائے وہ پولائٹ ہونے کے مزید اگریسو ہو گئے، مزید ایک اور ابیوزو لینگویج، اور اس میں آگے کہ میری شادی کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا. اس کے بعد جب اگر میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو انہوں نے مجھے ایک طلاق دے کے گھر سے نکال دیا اور تیسری کر کے لے کر آ گئے. میں ایک ظاہر ہے ایک طلاق دی تھی تو ہم واپس ہمارا پیچ اپ ہو گیا، اولاد بچے ظاہر بڑے تھے، عمر کے اس حصے میں واپس تو آ گئی، اور انہوں نے ٹائم میں تیسری کو فارغ کر دیا. مجھے پتا نہیں اس بارے میں، کیونکہ بہرحال میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ جس چیز کو اللہ لے کر آیا ہمارے نصیب میں اس پہ گنہگار نہیں بن سکتی کسی کو ڈیورس دلا کے. لیکن اینی ویز میں واپس تو آ گئی اور اللہ کی مرضی کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ میرا دل میرے شوہر سے بہت خراب ہو چکا ہے اس سچویشن میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی مرد کو چھوٹ دی تھی، اس چھوٹ کو وہ کتنا ناجائز طریقے سے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، یا عورت کو ڈیگریڈ کرتا ہے، یا اس رائٹ کو کس طریقے سے مس یوز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اجازت تو نہیں دی ہے نا. لیکن عورت اس وقت اپنی مینٹل ہیلتھ سے کیسے لڑے، ایک رشتے میں رہتے ہوئے اس رسپیکٹ کو کس طریقے سے واپس لے کر آئے. وہ چیزیں کچھ ہمارے لیے اس شادیوں کے نام پہ باقاعدہ ایک چیلنج بن جاتا ہے کہ اب ہم کس چیز کو ادا کریں. اللہ نے جو کہا ہے ہم اس کی پابندی تو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک انسان کے ساتھ رہتے رہتے ایک انسان کی مینٹل ہیلتھ بالکل ختم ہو جاتی ہے. مجھے اس بارے میں پلیز کچھ گائیڈ کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. میں بتا رہی ہوں کہ جب میں ایسے تمام معاملات دیکھتی ہوں تو واقعی دل بہت زیادہ ٹوٹتا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا تھا کہ وہ پورے خاندان کو چلائے. اس کو یہ نہیں حق دیا کہیں پہ بھی کہ وہ ایک عورت کو بالکل ہی سمیش ڈاؤن کر دے. آپ کی بات جب میں سن رہی تھی تو میرے دماغ میں نا وہ واقعہ آ گیا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے، اور ان کا ایک غلام تھا، انجشہ نام تھا اس کا، اور وہ اونٹوں کو تیز بھگا رہا تھا اور وہ بھاگ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت کیا کہا تھا کہ اے انجشہ، شیشے کے برتنوں والے اونٹوں کو آہستہ چلاؤ. یعنی جن اونٹوں پر خواتین سوار تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اس کو ڈیلیکیٹ موومنٹ کے ساتھ لے کے جاؤ. مجھے وہ واقعہ بھی جب میں نے سیرت میں پہلی دفعہ پڑھا، آئی واز سو سپر امپریسڈ. مطلب آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جہاں پہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں سفر پہ گئی ہیں، اور آپ سوچیں کہ انہوں نے اپنی بہن سے لے کر ہار پہنا ہے اور وہاں پہ گم گیا ہے، اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو، سارے قافلے کو روک دیا ہے اور سب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جاؤ بھئی عائشہ کا ہار ڈھونڈو. یعنی کین یو امیجن آج کل کے ٹائمز میں اگر ایک شوہر کو بتایا جائے کہ میری فلاں چیز نہیں مل رہی تو وہ آپ کے اوپر ہی اٹیک کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں ڈونٹ وری آئی ول فائنڈ اٹ فار یو نا، اور وہ سپورٹیو رول نہیں پلے کر پاتا. یا یہ کہ ایک عورت کے ڈیلیکیٹ ایموشنز کو نہیں وہ سمجھ پاتا، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مثالوں کے ذریعے جو ہیں وہ سمجھائیں. تو بات آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ موسٹلی ہماری جو انوائرمنٹ ہے نا، اس میں مرد کو ایک بتایا کہ بھئی تم مرد ہو، اور تم مرد ہو تو پتہ نہیں تم نے کیا کچھ کرنا ہے، تم نے کس طریقے سے رہنا ہے، اور تم نے اپنی بیوی کو بھی کس طرح رکھنا ہے، اور گھر کو بھی. یعنی اکثر گھروں میں تو کہا جاتا ہے دبا کے رکھنا اس کو، اور اس کو کوئی رائٹس نہ دینا. لیکن
وہاں پر بھی نا میرے دماغ میں ہمیشہ سے ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے ٹھیک ہے اس نے اپنے باپ کی بھی رول ماڈلنگ دیکھی ہوگی اور اس رول ماڈلنگ میں اس نے دیکھا ہوگا کہ باپ جو ہے کس طرح بری طرح سے میری ماں کو ٹریٹ کر رہا ہے, اسی وجہ سے اس نے بھی یہ بات سیکھی. لیکن دیر از اندر اسپیکٹ ٹو دیٹ, اس کی ماں اس کی تربیت کر رہی ہے, تو وہ ماں جو ہے اس کو فردر کیوں نہیں سکھا رہی؟ ایک عورت کر رہی ہے نا, ایک عورت تربیت کر رہی ہے, اس کی بہن ہے, اس کی ماں ہے, اور خواتین ہیں گھر کی, وہ کیوں نہیں اس مرد کو سکھاتی ہیں کہ ایک عورت کی نیچر کتنی سینسٹیو ہوتی ہے اور اس سینسٹیو نیچر کے مطابق اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. یعنی میں خود ایک مدر ان لا ہوں اب, تو میں نظر رکھتی ہوں جب میں اپنے میرڈ بچوں کو دیکھتی ہوں, بیٹوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں, اور اگر مجھے کبھی بھی کوئی بات ایسی محسوس ہو تو میں ان کو بتاؤں, میں ان کو, کیونکہ وہ بیٹے ہیں میری بات سنیں گے, تو میں ان کو کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی فیلنگ دوں کہ بیٹا یہ گفٹ لے کر آؤ, بیٹا اس کے ساتھ اس طرح سے بات کرو, بیٹا اس کے ساتھ اس طرح سے بیٹھو, اپنے انٹریکشن جو ہیں اس کے ذریعے سکھایا جائے نا. ہمارے مردوں کو نہیں سکھایا جاتا. تو ماں تربیت کرے, جب ماں تربیت کرے گی, اور فرض کرے گھر میں باپ ایک غلط رویہ دیتا ہے, جیسے کئی دفعہ خواتین مجھے کہتی ہیں کہ جی میں اپنے بیٹے کو کیسے سکھاؤں, میرا شوہر مجھے آ کے مارتا ہے, میرا شوہر آ کے مجھے گالی دیتا ہے, تو آپ کیا بن جاتی ہیں؟ آپ اس کے آگے روتی دھوتی مظلوم ماں, ڈپریسڈ ماں بنتی ہیں. ہاؤ ول ہی لسن ٹو یو؟ ٹھیک ہے آپ کو ڈپریشن بھی ہوا ہے, آپ بہت مزری میں گئی ہیں, آپ اپنے آپ کو کمپوز کریں اور اپنے بچے کو ایجوکیٹ کریں. آپ سوچیں کہ مجھے یہ چین کہیں بریک کرنی ہے, مجھے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو صحیح بات سکھانی ہے, مجھے ان کو مطلب بیٹے کو اپنے, اگر ایک باپ ظالم ہے, ظالم باپ جیسا نہیں بنانا, اور بیٹی کو اگر ایک ماں سفر کر رہی ہے تو ایسا نہیں بنانا کہ یا تو وہ بھی سفرنگ میں جائے یا یہ کہ وہ کسی فیمنزم کی موومنٹ کی چیمپئن بننی شروع ہو جائے. نہیں, مجھے ان سب کو ایک بیلنس سکھانا ہے کہ ٹھیک ہے میری لائف میں یہ چیلنج ہے نا, تم اس سے یہ سیکھو, اللہ کے حکم کے مطابق ایک مرد کو یہ بیہیویئر دینا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق ایک عورت کو یہ بیہیویئر دینا ہے. تو مرد پہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے نا, اس کو وہ ذمہ داریوں کا جو پیکج ہے نا وہ ہمیشہ مردوں نے بتایا. کبھی بھی اس کو یہ سننے کو نہیں ملا کہ فیمیل ورژن کیا ہے, فیمیل پرسپیکٹیو کیا ہے. تو جب تک ایک فیمیل پرسپیکٹیو نہیں آئے گا, ہم تو یہاں پہ ایک عورت کی آواز کے پہ بھی پردہ ڈال دیتے ہیں نا کہ عورت آواز بھی نہ باہر نکالے, تو کیسے مردوں کو سمجھ آئے گی؟ مرد سنیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ اوکے یہ عورتیں اس طرح بھی بیچاری سفر کر رہی ہیں, اس طرح بھی ان کے ساتھ چیلنجز ہو رہے ہیں, اور ہمیں کیا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ صحیح دینا چاہیے. تو ملٹیپل چیلنجز ہیں, ملٹیپل لیئرز ہیں, اور اللہ میں توفیق دے کہ ہم ان سب کو سمجھیں اور ان پہ کام بھی کر سکیں. اچھا, ابھی یہ پیچھے جیسے انہوں نے کسی نے کہا تھا کہ ان کے ہسبینڈ سے شادی کی ہے جو ہے, جیسے میں آج کل دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ 50+ اور 47 تک کے جو مرد حضرات ہیں وہ جو شادیاں بہت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ ان کے بچے جو ہے وہ A لیولس میں ہیں یا مطلب اس ایج میں ہیں کہ جس میں ان کے ابا کو ان کی بہت ضرورت ہے, لیکن وہ ان چیزوں میں جا رہے ہیں. اور یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ مطلب یہی ہسبینڈ جب ینگ ہوتے ہیں تو اس ٹائم انہوں نے کبھی شو نہیں کیا ہوتا ایسا کچھ کہ وہ کبھی شادی کریں گے, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کس ایج میں جا کے یہ اچانک سے ان لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ جب بچے ان کے اس لیول پہ ہوتے ہیں جس میں ان کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے ان کے بچوں کے ذہن میں بھی اور دل میں بھی ان کے لیے بہت مطلب ینگ بچوں کے اس میں دل میں بہت غلط جذبات ہوتے ہیں اپنے ابا کے لیے نا. لیکن ظاہر اس لیول پہ ماں بھی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی نا, کہ جب ایسے کوئی چیز ہوتی ہے تو ماں بھی مجبور ہے کہ مطلب یہ بچے ماں کے سامنے ظاہر یہ بات کریں کہ ہمارے ابا نے ایسا کیا ہے, اسی مطلب جو بھی کچھ ہے اور اس طرح سے کیا, تو ہمارے مطلب دل میں ان کے لیے بہت ہی نفرت ہے نا. جیسے مدر کچھ ہوتی ہیں وہ اس کو بھی نہیں وہ کر پاتی ہیں, مطلب بیٹے کی بھی بات ایک صحیح ہے کہ اور وہ بھی وداؤٹ مطلب گھر میں انفارم کیے ویسے کر کے کر رہے ہیں لوگ نا. تو میری اپنی فرینڈز یہاں پہ 2-3 میں نے بالکل ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ ایسا ہوا ہے, اور کوئی اور ینگ میں اور بہت ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی, سارا کچھ تھا, لیکن اچانک سے ان کو کوئی آ کے بتاتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اس سے, اور جب پوچھا گیا تو پتا چلا بھائی وہی بات ہے کہ 1 سال ہو گیا, 8 مہینے ہو گئے, اور جب یہ چیز اب ٹین ایج کے بچوں پہ پڑی تو بچوں کے اندر میں اتنا زہر کہ وہ بچے ماں کے سامنے یہ بولیں کہ بھائی ہمارے ابا کے لیے ہمارے دل میں بہت نفرت ہے, لیکن وہ مطلب وہ نفرت ایسی ہے کہ وہ اس کو ایکسپریس بھی نہیں کر سکتے, لیکن بچے اندر ہی اندر چیز کو بچوں کو کھا رہی ہے چیز نا. تو جب بچے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ان کی مدر جو ہے نا اس سے بہت ڈپریس ہے کہ میرے بچے افیکٹڈ ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں نا. تو میں یہ میرا کوشچن یہ تھا کہ مطلب کیوں ینگ ایج میں لوگ کبھی بھی مطلب انڈرسٹینڈنگ ہے سارا کچھ, لیکن اس ایج میں جا کے جبکہ کہ آپ کی ایج ہو گئی ہے سارا کچھ ہے اس میں جا کے آپ کو یہ چیزیں یاد آتی ہیں, یا ایسی کیا وہ
मर्दों के अंदर एक चीज होती है, औरतों में क्या कमी होती है, मर्दों के अंदर क्या चीज होती है कि वो इस एज में जाके चीजें सोचते हैं ना। देखें, जिसको आप कह रही हैं कि मर्द की ये उम्र होगी है, वो तो ये सोच रहा है, दिल तो बच्चा है, वो तो अपने आप को जवान समझ रहा है ना। यानी हम अगर अपने आप को भी देखें, मुझे कोई बोल रहा है बार बार, मुझे आवाज़ आ रही है आंटी आंटी, तो मैंने सोचा किसको कह रहा है आंटी, और फिर मुझे एकदम एहसास हुआ अच्छा ये तो मुझे कहा जा रहा है आंटी। तो अंदर से कई दफ़ा आपके जज्बात जो होते हैं ना, वो नहीं समझ रहे होते कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो अगर कोई करना चाहता है, आप किसी को रोक तो नहीं सकते ना, कोई हमारे दीन में कोई लिमिट तो नहीं रखेगी कि इस लिमिट के बाद कोई शादी नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि अगर बच्चे जवान हो गए हैं तो माँ उनको बताए कि बेटा ठीक है, तुम्हारे बाप ने जो बात की है, जो काम किया है, वो मुझे हर्ट कर रहा है, तुम भी अपसेट हुए हो, लेकिन कोई अफेयर तो नहीं चलाया ना, शादी की है ना, निकाह किया है ना, एक औरत को इज्जत दी है ना, और उसकी कोई भी वजूहत हो सकती है, और अल्लाह ताला का जो एक दायरा है मर्द के लिए, उसके मुताबिक उसने फैसला किया है ना मर्द ने, तो दैट्स ओके। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस बात को, बस यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। हम क्योंकि ना अल्लाह ताला के अहकामात की वो उस तरह से बात करते हैं, ना हम फिर उसको समझते हैं, तो हम बच्चों को फिर एक दुनियावी जाविया दिखा रहे हैं कि ये क्या उसने कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए ना, इसको थोड़ा सा वुसअत के साथ समझें। जब तक हम दीन के लिए अपना दिल बड़ा नहीं करेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात के लिए दिल बड़ा नहीं ना करेंगे, हम बहुत मुश्किलात में रहेंगे। आप देखिए, इस वक्त तो मैं लेडीज़ के फोरम पे बात कर रही हूँ ना, अगर यहाँ पे आ जाए ना मर्द हजरात, तो आपको पता चलेगा कि जब वो दूसरी बीवी लेकर आ रहे हैं तो उनकी लाइफ में क्या क्या मिजरी आ रही है। मैं ऐसे मर्द हजरात को जानती हूँ जिन्होंने कितने साल, यानी पहली बीवी है, बच्चों को सही तरह नहीं देख रही है, उन्होंने उसके साथ गुजारा किया, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बच्चों को देखूंगा, मैं नहीं शादी करूंगा। फिर एक उम्र आई, उनको कंपेनियनशिप महसूस हुई, उनको अपने बच्चों के लिए भी ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने जब शादी की तो वो पहली बीवी जो है वो अब बच्चों को पॉइजन कर रही है। वो ये नहीं बता रही कि बेटा तुम्हारे बाप ने कितने साल ये बातें बर्दाश्त भी की हैं। तो मर्द हजरात की भी अपनी स्टोरीज होंगी इन सब बातों से रिलेटेड, जो कि हम तक नहीं पहुंचती ना, वो वर्जन हम नहीं सुनते। और आपको पता है पूरी दुनिया में ये तो मुहिम है ना कि औरतों को आज़ाद करना है, तो फीमेल वर्जन्स को वैसे ही बहुत हाइप दी जाती है, वो बहुत ऊपर आती हैं। ये नहीं मैं कह रही कि औरतों के साथ ज्यादती नहीं होती, लेकिन मैं पर्सनल लाइफ में बहुत से ऐसे मर्दों को जानती हूँ जिनके साथ बहुत ज्यादतियाँ हो रही हैं, बहुत ज्यादतियाँ हो रही हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में ज्यादतियाँ हो रही हैं, और मैं उसकी गवाह हूँ, मैं देख रही हूँ अपनी आंखों के सामने। सो बैलेंस को ना खोएं कभी भी ज़िंदगी में कि ये मर्द ही है जो सब कुछ करता है और औरत नहीं कर रही होती। औरतों के साथ और औरतें भी कई दफ़ा बहुत ज्यादतियाँ कर जाती हैं। मैम जैसे अभी कुछ दिन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक जो मैडम थी उनका केस हम लोगों ने सुना, तो बहुत ही मतलब दिली तकलीफ होती इस तरह के केसेस सुन के। लेकिन हम लोग इंसान हैं, हमारी कुछ नीड्स हैं, तो अब हमारे जैसे हमारी स्पिरिचुअल नीड है, हमारी फिजिकल नीड है और हमारी इमोशनल नीड्स भी हैं। तो ऐसे में औरत अपने इमोशनल नीड्स कहाँ से पूरी करे कि मतलब यू कैन नॉट रिप्लेस योर हस्बैंड विद somebody else, not even with your children, not even with your other relatives। तो ऐसे टाइम में हम अपनी जो औरतें होती हैं जिनकी तलाक हो रही है, या जिनको ऐसे टाइम में जो बहुत एज हो गई उनकी, और उनके जैसे अभी उन्होंने बताया उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी की, फिर ऐसे किया तो और तलाक भी दे दिया उनको, तो ऐसे टाइम में वो अपनी इमोशनल नीड्स कैसे पूरी करें? क्योंकि ये इमोशनल नीड्स तो कोई ऊपर से नाउजुबिल्लाह, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, कोई ऊपर से ऐसी चीज तो उतरेगी नहीं हमारे लिए कि उससे हमें बिल्कुल सुकून मिल जाएगा। तो ये जो हमारी इमोशनल नीड्स है वो पूरा होना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज क्योंकि हम लोग शैटर्ड होते हैं ऐसी कंडीशन में इमोशनली, तो जब इमोशनली जो लेडीज होती हैं, जब वो शैटर्ड होती हैं खवातीन, तो वो कोई भी काम जैसे कहा जाए ना कि फिर वो उनके अंदर वो एनर्जी नहीं होती, वो स्पिरिट नहीं होती, उनको वही बच्चे अपने बाज़ औक़ात बोझ लगने लगते हैं, क्योंकि ये उस हस्बैंड से होते हैं जिसने उनके साथ इस तरह से धोखा किया है, या फिर उनको जो भी लगे धोखा ही लगे। हालांकि अगर हम देखें मिसाल, तो मरियम जमीला ने अपने हस्बैंड को खुद बोला था कि आप दूसरी शादी करने, मतलब दूसरी शादी के उसमें बोला। तो लेकिन ऐसे टाइम में इमोशनल नीड जो होती है, मेरा सवाल ये है कि वो कैसे पूरी करें? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देखिए, इमोशनल नीड जो होती है ना सबसे ज़्यादा पूरी होती है जब आप अल्लाह ताला से वेल कनेक्टेड होते हैं। आप तहज्जुद पढ़ें ना, आपकी इमोशनल नीड पूरी हो जाएगी। आप कुरान मजीद की तिलावत करें ना, कुरान मजीद शिफा है,
جو ہمارے دلوں کی بیماری ان کے لیے شفا ہے. تطمئن القلوب دلوں کے اطمینان کے لیے ہے. آیات سکینہ ہیں, آپ گوگل کریں آپ کو ملیں گی. صبح شام کی دعائیں پڑھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزاریں. یہ سب آپ کی ایموشنل نیڈز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو سیٹل کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اپنے لائف سٹائل پہ ورک کریں, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, وقت پہ سونا ہے. پھر یہ کہ اندر سے خوشی تلاش کریں, باہر نہ لوگوں ریسورسز ڈھونڈیں. جب تک اندر آپ کے اندر اطمینان نہیں ہوتا, آپ مطمئن اپنے آپ سے نہیں ہوتے, اور آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے آپ کا گھر بھر دیں جذبات سے, تو یہ پاسبل نہیں ہوتا. ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں گے تو پھر کوئی بھی سیٹ بیک آئے گا وہ آپ کو ہلائے گا ضرور, لیکن آپ اتنے شیٹر نہیں ہوں گے کہ آپ بالکل ذہنی مریض بن جائیں. آپ تھوڑا سا آپ کو جھٹکا لگے گا, پریشان بھی ہوں گے, روئیں گے بھی, تکلیف بھی ہوگی, دل بھی ٹوٹے گا, لیکن پھر آپ کو اپنے آپ کو سمیٹنا آئے گا, جس کو آج کل کے دور میں بہت سے ایکسپرٹس کہتے ہیں یہ ریزیلینس ہے, کہ آپ کو باؤنس بیک کرنا آتا ہے, تو وہ آپ کام پھر آسانی سے کر لیتے ہیں. اسی کا سوال ہے کہ میرے my husband married his friend second time even after my pleading him not to marry her. He promised that he will not marry, but both of them cheated me and married secretly before 6 years. I left my in-laws' place and stayed at my native place for 4 years. Now, after a few counseling sessions, I have returned to in-laws, but I still feel he is mad in love for second wife only. So, what should I do? اچھا, یہ جو کیس آپ نے بتایا نا, یہ ان کا ٹراما بہت زیادہ ہوگا, کیونکہ دیکھیں اپنی بیسٹ فرینڈ سے یا اس سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اس طرح کا مسئلہ ہو جائے. اب یہاں پہ نا 2 اصول یاد رکھنے ہیں, ہم سب کو یاد رکھنے ہیں. ایک تو اصول یہ ہے کہ اسی لیے ہمارے دین میں مردوں اور عورتوں کو الگ رکھا گیا ہے. مرد عورتیں آپس میں ملیں ہی نا. ہم جب یہ مکسڈ گیدرنگز کرتے ہیں وہاں سے یہ والے چیلنجز جنریٹ ہوتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہمیں یہ بتایا گیا ہم فیمیلز کو کہ کسی عورت کی تعریف اپنے مرد کے سامنے نہ کریں, کسی عورت کی, اور اگر مرد کوئی پوچھے بھی تو بات نہ کریں اس سلسلے میں. یہ اسی وجہ سے ہمیں انسٹرکشن دی گئی. ہم عورتیں ہی یہ غلطیاں کرتی ہیں. آپ اپنی بیسٹ فرینڈ کو بار بار گھر لاتے ہیں, آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہو جاتی ہے. کیوں انٹریکشن ہو؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس سسٹم سے آئی ہوں, یعنی میں نے اپنا بچپن جوانی اس سسٹم میں گزارا ہے جہاں پہ اسی طرح سے فری مکسنگ تھی. پھر میں نے قرآن پڑھا. قرآن پڑھنے کے بعد میں نے بہت محنت کی, الحمدللہ اللہ نے کوئی آسانی فرمائی کہ ایسا سسٹم بنانے کی کوشش کی جہاں پہ مرد اور عورتیں الگ ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ میں کسی ایسی گیدرنگ میں تھی فیملی کی جس میں مرد ٹوٹل الگ تھے اور خواتین ٹوٹل الگ تھیں, اور میں اس وقت یہی سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی ہمیں دی ہوئی ہے. جب مرد الگ بیٹھیں گے, عورتیں الگ بیٹھیں گی, تو واقعی کوئی ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہوگا. ایسے مسئلے پھر آتے ہی سوسائٹی میں. تو پہلے تو یہ بات ہے کہ ان کاموں کو کریں. اب آپ کے لیے کیونکہ ایک چیز آپ کے لیے ایک مشکل بن چکی ہوئی ہے, تو آپ کو اپنے پر کام کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کے لیے زیادہ مشکل ہے تو آپ کسی سے ہیلپ لے لیں تاکہ آپ اپنے ہیلنگ کی طرف بڑھ سکیں. تھوڑا سا وہی بات ہے کہ آپ کو ایفرٹ زیادہ کرنی پڑے گی, آپ کا جو چیلنج بڑا ہے, لیکن پھر آپ کو اپنے آپ کو یہی بتانا ہوگا کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہی بات ہے وہ اللہ کو خود جواب دے ہوگا. دوسرا یہ کہ جب اتنی سوسائٹی کو لوز کر دیتے ہیں تو پھر ایسے مسئلے مسائل آتے ہیں. ہمیں پھر آئندہ کے لیے سبق سیکھنا ہے, اگلی نسلوں میں اس بات کو پروپیگیٹ کرنا ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچایا جا سکے. ایک خاتون کا سوال ہے کہ ان کے ہسبینڈ کو کچھ عادت ہے کچھ خواتین سے بات کرنے کی, اور بعض اوقات جو ہے وہ فون ان کے سامنے یوز کر رہے ہیں, لیکن وہ نہیں بتاتے ہیں کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں, تھوڑا ہائڈ کرتے ہیں, اور بعض اوقات وہ دوسری شادی اس طرح کا تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو خاتون کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو اب فیل ہوتا ہے کہ شاید ان کے ہسبینڈ چپ کے شادی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایک مینٹل ٹارچر میں رہتی ہیں اور انسیکیور فیل کرتی ہیں. تو what she has to do. دیکھیں, اپنے ہسبینڈ سے تعلقات اچھے کر لیں. یہ تعلقات اچھے کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بات ان کی مانیں. اس ٹاپک کو بیچ میں نہ لائیں بار بار. اگر انہوں نے کرنی ہوگی تو وہ کر لیں گے. اگر وہ کر لیں گے تو پھر جتنی ہم نے آج ڈسکشن کی ہے, آپ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان سے اس طرح ڈیل کرنا سیکھیں. لیکن جب تک انہوں نے نہیں کی تو جب آپ بار بار کہیں گی, میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جب ان کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ نا لڑائی میں فوراً کہتی ہے مجھے پتہ ہے اس نے دوسری شادی کر لینی ہے. یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی بار بار زج کر رہا ہے, اگلا انسان کہتا ہے پھر یہی کرو, پھر ٹھیک ہے اگر اس نے سوچ ہی لیا ہے کہ میں ایسی ہوں تو پھر پروف کر دو اس شخص کو نا. تو آپ نا وہ والی باتیں بار بار بیچ میں نہ لائیں, اور آپ ان کو جو ہے
اچھی طرح سے ایک وزڈم کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے آگے بڑھائیں اور حفاظت کی دعائیں پڑھیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ اس مشکل میں ڈالے، لیکن اگر وہ کوئی فیصلہ ایسا کرتے ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا مینٹلی پریپیئر کر لیں کہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک مرد کو دی ہے اس بات کی آزادی، تو پھر ہم اس کے لیے اتنا رونا دھونا نہ ڈالیں. پھر ہم اپنے جذبات کے اوپر زیادہ ورک کریں، اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. دیکھیں اس پہ بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا نا. تکلیف ہو رہی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیونکہ میرے رب تو نے اجازت دے دی نا مرد کو، تو میں تیری رضا پہ راضی، یہ تیرے فیصلے ہیں میرے رب. میں یہاں پہ کبھی یہ سوال نہیں اٹھاؤں گی کیوں اللہ تعالیٰ آپ نے ایک مرد کو کیوں اجازت دی، میں صرف یہ کہوں گی میرے رب میں تیری رضا پہ راضی. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آپ کو اکنالج کریں گے، کیوں نہیں آپ کی زندگی میں برکت ڈالیں گے. ایکسیپٹنس از دا کی. دنیا میں آپ کو پتہ ہے کتنے معاملات پہ جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں ایکسیپٹنس کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے. تو ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیں، ہم کہیں ہاں ہے، جب اللہ کا حکم ہے اور اگر یہ ہو گیا ہے میرے لیے ایک پہاڑ ٹوٹا ہے لیکن میں اپنے رب کی رضا پہ راضی. بس اس کا آخری سلوشن ہمارے پاس یہی ہے کہ میں اپنے رب کے آگے کوئی شکوہ نہیں کروں گی، میرا رب خود میری حفاظت کرے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کریں. جتنے بھی لوگ جس طرح کے مسائل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکھا دیں کہ ان مسائل سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور ہمیں اطمینان عطا کر دیں، سکون قلب عطا کر دیں، ہم سب کو تقوی عطا کر دیں کہ ہمیں مینج کرنا آ جائے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.